الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور شہادت ایک نخیل لازوال اور غیر فانی ہے شہادت ایک نخیل لازوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے تم ہی سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین راہ ہست حسین رہنما ہست حسین
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے فدائے لا الہ است حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ایام امام عالی مقام راکب دوش نبوت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے ایام ہیں، اس لیے عموماً علماء کرام خطبہ حضرات ان دنوں کے اندر اپنے وعظ، خطبے اور بیان کے اندر ان حضرات کے شجاعانہ کارنامے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان حضرات کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت کے اندر آج جو کچھ عرض کرنے والا ہوں اس کا عنوان بڑا عجیب ہے کہ جناب حسین کی قدر محمد و اصحاب محمد کی نظر میں، کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حسین بن علی کو کن عظیم و شان فضائل، مناقب اور عظمتوں سے نوازا ہے کہ ان کا ذکر خیر سید الکونین بھی فرماتے ہیں اور عملی طور پر اصحاب رسول بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی عظمت و شان کا پاس کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی بڑی زینب، پھر رقیہ ام کلثوم، سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان کی جھولی کے اندر ایک لال عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ رحمت کائنات کو خبر ملی کہ اللہ نے سیدہ زہرا کی گود میں بیٹا دیا ہے۔
آپ تشریف لے آئے، جناب علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کہ علی بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ حضرت میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ چونکہ جناب علی کے مزاج کے اندر اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے شجاعت و بہادری کا عنصر من جانب اللہ بڑا مضبوط رکھا گیا تھا، تو حضرت نے اپنے مزاج کے مطابق نام رکھا، فرمایا میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، مانا جنگجو، بہادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کان میں آذان دی، عظمت و مقدر کا اندازہ فرمائیں، اگر محمد عمر کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، علاقے کا عالم جا کر کان میں آذان دے گا، کسی بڑے مرشد کے گھر کے اندر اللہ لخت جگر عطا فرمائیں، کوئی بڑا شیخ اور مرشد آذان دے گا، زہ مقدر حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، حضرت کے کانوں کے اندر پہلی آواز جو گونج رہی ہے ندا اللہ اکبر کی ہے، اور آواز سید القونین کی ہے۔ حضور اکرم نے آذان دی اور سید القونین نے اپنا لعاب دہن بطور گھٹی حضرت سیدنا حسین کے منہ مبارک میں ڈالا۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا، ورنہ اسلامی تعلیمات میں تحنیک اور گھٹی مشہور ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، علاقے کے نیک آدمی سے جا کر گھٹی لگاتے تھے تاکہ نسبت قائم ہو جائے اور ہمارا بچہ نیک ہو۔ امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے منہ مبارک میں ڈالا۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ سید القونین کا لعاب دہن کسی کے منہ میں جائے۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے، مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نواسہ ہے۔ ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میرے بیٹے کے مقدر کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو میرے بیٹے کے حلق سے دنیا کی اتری وہ سید القونین کا لعاب دہن تھا، رحمت کائنات کی گھٹی مبارک تھی، حضور نے اپنا لعاب دہن چٹوایا تھا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو گھٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم ایک دن اپنے مسجد مبارک کے اندر بڑے خوش تشریف لے آتے ہیں۔ صحابہ کی نظر چہرہ نبوت پر ہوا کرتی تھی، عرض کرتے حضور آج تو بڑے خوش ہیں آپ؟ فرمایا ہاں میں کیوں نہ خوش ہوں، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو کبھی میرے پاس نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے پیغام دیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کے دونوں بیٹے اور نواسے بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے میں خوشی کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے بچوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔
امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام فرماتے ہیں بڑا مجمع، دانا مجمع، سننے والا مجمع، لیکن میرا تعاون کریں سبحان اللہ کے ساتھ، محبت سے کہیں سبحان اللہ، ماحول بنائیں بیان کرنے کا تاکہ بیان کر سکوں، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین بیشتی نوجوانوں کا سردار، سبحان اللہ۔ سید الکونین نے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، میرا ابو بکر میرا عمر بیشتی بوڑھوں کے سردار۔ اگر کوئی مسلمان دنیا سے جوانی کے عالم کے اندر فوت ہوگا، جنت میں حسنین شریفین کے جھنڈے کے نیچے، اگر کوئی مسلمان بڑی عمر کے اندر فوت ہوگا، حضرات شیخین کے جھنڈے کے نیچے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء اپنے صاحبزادوں کو چوم رہے ہیں اور آپ ان کی پیشانی کو سونگھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور چومنے کی وجہ سے میں جا گئی، بچے جو ہوئے، لیکن آپ ان کو سونگھتے کیوں ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ دونوں بیٹے میرے جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے، میں ان کی پیشانی کو سونگھتا ہوں، جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ روایات میں آتے ہیں ایک موقع پر حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی قدر سید الکونین کے گھر کے اندر ملنے گئی ہوئی ہیں۔ رات کا قیام والد گرامی قدر کے گھر، کوئی وقت رات کا تھا، صاحبزادے نے کہا اماں جان پانی دیجئے، جس طرح میری بیٹی میرے گھر ملنے آتی ہے تمہاری بیٹی تمہارے گھر ملنے آتی ہے۔ رسول کی چھوٹی بیٹی بابا کے گھر ملنے آئی، رات کو جناب حسین نے کہا اماں جان پانی چاہیے، لکھا ہے کہ جناب زہرا اٹھنے لگی، امام الانبیاء نے فرمایا رک جا بیٹی، میں خود اپنے بیٹے کو پانی پلاؤں گا۔ ہے اپنے اپنے ذوق کی بات، میرا ذوق خطابت کہتا ہے شاید نور نبوت نور بصیرت کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے کربلا کے میدان کے اندر 3 یا 7 دن کی پیاس برداشت کرنی ہے، میں اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ کے ساتھ پانی پلاؤں۔ آپ نے پانی پلایا۔ روایات میں آتا امام الانبیاء سفر پر جاتے تھے، جب واپسی کا ٹائم ہوتا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹوں کو اچھے کپڑے پہنا کر، سرما لگا کر، بال سنوار کے حضور کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ کی حدود پر بھیج دیتی تھی۔ جب امام الانبیاء آتے تھے سبحان اللہ اپنی سواری مبارک کو بٹھا دیتے تھے، آگے حسن کو بٹھاتے، پیچھے حسین کو بٹھاتے، قربان جاؤں کیسا منظر ہوگا۔ آمنہ کے لال مدینہ طیبہ کے اندر اس شان سے داخل ہوتے کہ شہزادے محمد کریم کے مصطفیٰ کے ساتھ ہم رقاب ہوتے، سواری پر سوار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں نصیب کی ہیں حسنین شریفین رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کیا محمد کریم کے اہل بیت ہم نے آپ سے ہر قسم کی رجس کو دور کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم نے آپ کو ہر اعتبار سے پاکیزہ بنا دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ذرا غور کرنا۔
جہاں یہ آیت کریمہ کا حصہ موجود ہے اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ تو یہاں اہل بیت سے مراد امام الانبیاء سرکار دو عالم کی بیویاں ہیں، سید الکونین کی اہلیہ محترمہ حضور کی گھر والیاں ہیں۔ پیچھے بھی خطاب حضور کی گھر والیوں کو، توجہ فرمانا، میں پھر عرض کر رہا ہوں توجہ میری طرف، اور آگے بھی خطاب حضور کی گھر والیوں کو۔ تو درمیان میں یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا خطاب بھی حضور اکرم کی گھر والیوں کو ہے۔ آیت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، جناب حسین کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلایا۔ میرے آقا نے اپنی چادر مبارک ان حضرات کے اوپر ڈالی اور عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہر ہو، اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان کو پاک فرما دے۔ ہم قرآن کے دروازے کے بھی نوکر اور حدیث کے دروازے کے بھی نوکر، میرے دوستو، جن کو قرآن اہل بیت کہے ان کی عظمت کو بھی ہم سلام کہتے ہیں، اور جن کو رسول کی زبان اہل بیت کہے ان کی عظمت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ازواج مطہرات قرآن کی بیان کردہ اہل بیت اور محمد کریم کی اولاد یہ رسول اللہ کی زبان کی بیان کردہ اہل بیت، لہذا اس اہل بیت پر بھی ایمان ہے اور اس اہل بیت پر بھی ایمان ہے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ اہل بیت 3 مقام پر ارشاد کیا گیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے میرا مالک ربی ہب لی من الصالحین، اللہ میاں نیک اولاد نصیب کر۔ آ گیا وقت قبولیت کا، جناب سیدنا جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کر بشارت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ حضرت جناب ابراہیم کی اہلیہ محترمہ حیران ہو گئی کہ میں بوڑھی بانج، خاوند بوڑھا بانج، اولاد تو جوانی میں ملتی ہے، اب تو ہمارا بڑھاپا آ گیا۔ فسقط وجہہا، حد درجہ تعجب کے اندر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا کہ اب کہاں سے بیٹا ملے گا۔ توجہ میری طرف، حضرت جبرائیل سامنے کھڑے ہیں، ایک بات کی کلام کی جبرائیل نے اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ جبرائیل کہتے ہیں تعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کی گھر والی اہل بیت، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ جوانی میں دینے والے بھی اللہ ہیں، بڑھاپے میں دینے والے بھی اللہ ہیں۔ اب یہاں لفظ اہل بیت بولا گیا نبی کی گھر والی کے لیے، ایک اور موقع پر قرآن نے لفظ اہل بیت بولا۔ فرعون کا دورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے بیٹے کو دودھ پلا کر بند کر دیا صندوق کے اندر، صندوق بحر قلزم کے حوالے۔ چلتا چلتا صندوق پہنچا فرعون کے گھر کے اندر۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ماں پریشان ہے، بیٹی جاؤ خبر لے کر آؤ۔ چلتے چلاتے کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ موجود ہیں، ایک چھوٹ 100 ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ کسی نے بڑا عجیب کہا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی رود میں اور موسیٰ کو پالتا ہے فرعون کی گود میں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر، لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں بھوکے تھے، صبح کے بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک دائی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ مبارک پھیرا دودھ پینے کے لیے، اوپر سے آواز آئی خبردار، اے میرا موسیٰ، میں نے تیری ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں نے وعدہ کیا ہے حرمنا علیہ المراضع، تو نے ان کا دودھ نہیں پینا ورنہ خدا کی وعدے والی چادر داغدار ہو جائے گی۔ اب بہن دیکھ رہی ہے جو کچھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھ کے فرماتی ہے حل ادلکم علی اہل بیت، او فرعون کے گھر والوں، میں تمہیں ایک ایسے اہل بیت کے متعلق بتاؤں جن کا دودھ ضرور پیے گا۔ تو یہاں اہل بیت موسیٰ کے گھر والے، وہاں اہل بیت ابراہیم کے گھر والے، اور یہاں اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر قرآن کسی کو اہل بیت کہے، ان کے بھی جوتوں کے نوکر، نبی کی زبان کسی کو اہل بیت کرے، ان کے بھی دروازوں کے نوکر۔ وہ بس سے کہیں نعرہ تکبیر، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اولاد رسول، عظمت اہل بیت۔ واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے لفظ اہل بیت ارشاد فرمایا، سید الکونین نے اہل بیت کے اندر اپنے شہزادے سیدنا حسن کو شامل فرمایا، حضرت حسین کو شامل فرمایا۔ یہ مقام ہے جناب حسین کا کہ زبان نبوت ان کو اہل بیت فرما رہی ہے۔ ایک اور واقعہ قرآن بیان فرماتا ہے، عیسائیوں نے حضور اکرم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، معاملہ مباہلے تک جا پہنچا۔ حضرت نے فرمایا تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جماعت کو لے آؤ، انفسنا وانفسکم، تم اپنی برادری لے آؤ، میں اپنی برادری لے آتا ہوں۔ مبالہ ہوا نہیں، ڈر گئے۔ ان کو ان کے علماء نے کہا کہ حضور کا مقابلہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن امام الانبیاء نے جب اپنی اولاد کے لیے تیاری کرائی، ان میں حضرت حسین کو شامل کیا، اس کے اندر جناب حسن کو شامل کیا۔ تفسیر در منصور کی روایت کے مطابق اس کے اندر حضرت نے ابو بکر کی اولاد کو شامل کیا، امیر عمر کی اولاد کو شامل کیا، حضرت خود تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر کو لے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ کو لے گئے۔ اللہ نے اسلام کا بول بالا فرمایا، پروردگار عالم نے ان کو یہ ہمت نہ دی کہ اسلام کے مقابلے میں آئیں، لیکن امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے ان کو اپنی اولاد کے اندر شامل فرمایا کہ تم بھی چلو میری اولاد بن کر، اور ہیں بھی میری اولاد الحمدللہ، ان کا ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اللہ کا قرآن، اللہ میاں کا ارشاد بڑے عجیب انداز کے اندر بیان فرماتے، قل، اے میرا محبوب اپنی میٹھی زبان کے ساتھ اعلان کر، تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، انفسنا وانفسکم۔ اب حضور نے اپنی اولاد کے اندر جناب حسین کو شامل فرمایا، حضرت حسن کو شامل فرمایا۔ میں عنوان لے کر بیٹھا ہوں کہ جناب حسین کی قدر
محمد و صحاب محمد کی نظر کے اندر حضرت جناب حسن کا بچپن، حضرت صدیق کا دور حکومت، ابو بکر صدیق مسجد نبی سے باہر نکلے، جناب سیدنا حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لاڈ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، پیار اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو بکر نے چاہا میں حضرت کو گلے لگاؤں، آپ ادھر دوڑ گئے بچوں کے اندر، آپ نے سوچا ادھر سے پکڑوں، ادھر تشریف لے گئے، آخر کار پکڑا، گلے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے حسن بیٹا علی کا ہے لیکن شکل نبی کی ہے۔ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق کا دور حکومت، علاقہ تیلسان کی اعلیٰ قسم کی چادریں آئیں، تقسیم کرنے لگے کنہیں کنہیں عطا کروں۔ چادریں دو ہیں، آدمی زیادہ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ یہ میں حسن و حسین کو دوں گا۔ کہنے والوں نے گزارش کی حضرت آپ اپنے بیٹے کو دے دیں، امیر عمر کے بیٹے کو دے دیں۔ سنیں ذرا جواب، خلیفۃ النبی جناب صدیق کہتے ہو مجھے یہ مشورہ دینے والوں، اگر یہ چادریں میرے بچے پہنیں گے میرا دل خوش ہوگا، محمد کے بچے پہنیں گے تو مصطفیٰ کا دل خوش ہوگا۔ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر حضرت جناب صدیق ترجیح دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو۔ حضرت عمر کا دور حکومت آیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئے جناب فاروق اعظم کو۔ حضرت عمر کسی ضروری کام میں بڑے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے، دروازے پر عبداللہ ابن عمر مل گئے، حضرت عمر کے صاحبزادے۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں امیر المومنین کو ملنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کوئی ضروری بات ہو رہی ہے، میں بھی باہر کھڑا ہوں۔ حضرت واپس چلے گئے۔ اپنی عقل کو اور اپنے دماغ کو میری طرف متوجہ فرمائیں۔ کئی دنوں کے بعد حضرت عمر ملے اور کہا کہ شہزادے ہمارے پاس تشریف لے آئے کرو، بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت حسین نے فرمایا میں تو آیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ کیسے؟ جی آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ضروری گفتگو ہو رہی ہے اس لیے میں بھی باہر کھڑا ہوں، شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ ہمارے ملک کے بڑے عالم مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ بڑی کتابوں سے اس حوالے کو نقل کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے یوں فاروق اعظم پر گریہ طاری ہو گیا اور کہا شہزادہ تجھے کون روک سکتا ہے؟ وہ عمر کا بیٹا ہے، تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، ہماری جلوت بھی تیرے لیے ہے، ہماری خلوت بھی تیرے لیے ہے، ہماری جتنی بڑی کوئی مجلس میٹنگ اجلاس ہو رہا ہو جناب کے آنے سے اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے۔ آج کے بعد ایسا نہ کیا کرو، جب تشریف لے آئیں فوراً میرے ہاں آپ قدم رنجا فرمائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر گھڑی کو دیکھتا ہوں، موضوع کو دیکھتا ہوں، حضرت امیر عمر کے دور کے اندر ایران فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ یزدجر کی بیٹی قید ہوئی، اس بچی کا نام ہے شہر بانو، قید ہو کر پہنچی جناب عمر کی دربار کے اندر۔ لمبا واقعہ میں سارا بیان نہیں کرتا، قید ہو کر بیٹھی حضرت کے پاس،
جناب سیدنا عمر نے امیر عثمان کو بلایا، حیدر قرار کو بلایا، عثمان و علی تم نبوت کے رازدار ہو، تم سابقین اولین میں سے ہو، اللہ نے تمہیں حضور کی رفاقت نصیب کیا، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے مشورہ دو، رہنمائی کرو، جی بتائیے کیا بات ہے؟ میرے پاس بادشاہ کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں حیران ہوں کہ یہ میں کسے دوں؟ ابو بکر کا بیٹا موجود ہے، امیر عمر کا بیٹا موجود ہے، جناب عثمان دوہرے داماد موجود ہیں، باقی حضرات بھی موجود ہیں، میں پریشان ہوں، میں یہ بچی کسے دوں؟ حضرت جناب حیدر قرار نے بڑا عجیب مشورہ دیا، اور واقعی حضور نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرا علی المرتضی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا امیر عمر اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ سب بڑے حضرات کو جمع کر لیں اور شہزادی کو کہیں جن کا وہ کہے اس کے ساتھ رشتہ کر دو۔ فرمایا علی بہت اچھی رائے ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا، حیدر قرار تشریف فرما ہیں، جناب حسن بیٹھے ہیں، حضرت حسین بیٹھے ہیں، دیگر اجلہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم نے کہا بیٹی یہ ہمارے بڑے خلیفہ ابو بکر کا بیٹا ہے، میں امیر المومنین ہوں، یہ میرا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، یہ میرے آقا کے دوہرے داماد ہیں عثمان، یہ حضرت حیدر قرار ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرت علی کے شہزادے ہیں، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی، لیکن انتخاب جناب کے اوپر ہے، جس کا آپ فرمائیں گے میں رشتہ ان کے ساتھ کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں سب کی طرف اس نے دیکھا اور کہنے لگی میرا رشتہ حسین ابن علی کے ساتھ کر دو۔ فرمائے بیٹی تو نے کہہ دیا رشتہ ہو گیا، لیکن ذرا مجھے وجہ بتا، لوگ امیر کا انتخاب کرتے امیر میں ہوں، لوگ مالدار کا انتخاب کرتے مالدار عثمان ہے، لوگ شجاع و بہادر کا انتخاب کرتے ہیں وہ علی المرتضی ہے، آپ نے اس معصوم بچے کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں امیر عمر کا یہ کہنا تھا جس طرح ساون کی بدلی سیر ہو کے برستی ہے، یوں خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رو کے کہتی امیر المومنین آج ایک ہفتے سے میں تمہاری قید میں ہوں، ہر رات مجھے محمد عربی کی زیارت ہوتی ہے اور یہی شکل مجھے محمد کی گود میں نظر آتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمہارے نبی ہمارے نبی کا قریبی ہے، لہذا میں چاہتی ہوں حضور کے رشتہ دار بن جاؤں۔ حضرت امیر عمر نے وہ بچی بی بی شہر بانو حضرت جناب حسین کے نکاح میں دی، انہی سے بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جن کی تعظیم سید الکونین کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کرتے ہیں۔ امیر عثمان کا دور حکومت ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلایا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جی عزیز بیٹا بھتیجا میں چاہتا ہوں کہ میرے قافلے کے اندر آپ ساتھ چلیں، آئے ہائے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ واقعہ سمجھ آئے گا، ایک اور بات سن لیں۔ حضرت شیخ الہند
مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ حج پر جانے لگے تو حضرت نانوتوی کے دروازے پر گئے، دستک دی، بچی باہر آئی، عرض کرتے ہیں کہ جاؤ امی کو کہو، استادوں کی گھر والی کو کہو کہ 5 منٹ کے لیے اپنا جوتا مجھے دے دیں، وہ میں اپنے سر پہ رکھ لوں، اور کوئی میرے پاس عمل نہیں ہے کہ امید ہو میرا عمرہ قبول ہوگا، اللہ استاد کی گھر والی کے جوتے کی برکت سے میرا عمرہ قبول فرما لیں گے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے اندر رواج تھا تبرک بآثار الصالحین، نیک لوگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آل محمد کی کتنی عزت ہے، میرے دل کے اندر اولاد رسول کی کتنی عزت ہے کہ میں اپنے عمرے کی قبولیت کے لیے حسین ابن علی کی معیت چاہتا ہوں۔ چلے حضرت حسین اللہ کی قدرت راستے کے اندر بیمار ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں اپنا سفر ملتوی کرتا ہوں، میں خود یہاں رہ کر حسین ابن علی کی تیمارداری کروں گا۔ یہ قدر ہے جناب عثمان کی نظر کے اندر حضرت سیدنا حسین ابن علی کی۔ علی المرتضیٰ وہ تو بابا ہوئے، ان کے دل کے اندر تو محبت تھی ہی تھی۔ عبداللہ ابن عباس حضرت سیدنا محمد کریم کے چچا زاد بھائی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی، توجہ میری طرف کرنا، یہ حضرت حسین کے کیا بنے؟ چچا۔ حضرت حسین کے کیا بنے؟ چچا، عبداللہ ابن عباس۔ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتا کہ عبداللہ ابن عباس کون ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب قرآن کا کوئی مشکل مقام آتا تو حضور اکرم عبداللہ ابن عباس کو کہتے کہ عزیز کھڑے ہو جاؤ اور قرآن کی تفسیر قوم کے سامنے بیان کرو۔ جب عبداللہ بن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو رشک آتا کہ اللہ تو نے کیا مقام نصیب کیا ہے قرآن سمجھنے کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس کو۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جناب سیدنا حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہیں، اور عبداللہ بن عباس جو رشتے میں چچا ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، آمنہ کے لال کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت سیدنا حسین کے پاؤں مبارک کے اندر اپنے ہاتھ کے ساتھ گھوڑے کا رکاب ڈال رہے ہیں۔ جناب حسین ابن علی چونکے کہ چچا جان یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میرے پاؤں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بیٹا میں تیرے پاؤں پر ہاتھ نہیں رکھ رہا، میں محمد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، کیونکہ تیرے اندر خون نبوت کا ہے، تیرا کوئی عام مقام نہیں، تو محمد کا شہزادہ ہے، تو حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، میں تو محمد کے پاؤں پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ علماء کرام لکھتے ہیں ایک موقع پر حضرت جناب حسین جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، گرمی کا ٹائم، سفر کچھ زیادہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت جناب حسین آرام کرنے کے لیے اللہ کے لیے توجہ فرمائیں، آپ سن ضرور رہے ہیں، توجہ بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ بے توجہ ہیں لیکن سخی نہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے نکلے سبحان اللہ، بس یہ کمیاں سخاوت کی آپ کے اندر، اللہ آپ کو سخی بنائے۔ حضرت جناب حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، آ گئے جناب ابو ہریرہ، میرے طلباء شاگرد بیٹھے ہیں بخاری پڑھنے والے، یا پڑھ چکے، ان سے پوچھو کون ہے ابو ہریرہ۔ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو جاننے والا، بیان کرنے والا، امیر المومنین فی الحدیث
صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر مبارک اتار کر اپنے ہاتھوں سے حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ حضرت حسین پریشان حیران، ابو ہریرہ تو میرے آقا کا میرے نانا کا بڑا صحابی ہے، کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے حسین تیرے اندر خون نبوت کا ہے، تیرے اندر خون سید الکونین کا ہے، میں تو محمد کریم کے قدموں کو جھاڑ رہا ہوں۔ ٹائم ہو گیا، ایک واقعہ سنیں۔ حضور کے انتقال کے بعد جناب بلال جو مؤذن تھے مسجد نبوی کے، مدینہ چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال یہ کیا دفاع کا معاملہ ہے کہ ملنے ہی نہیں آتے؟ حضرت بلال آ گئے مدینہ طیبہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضرت آج وہی اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں سناتے تھے۔ جناب بلال نے انکار کر دیا، تابعین نے گزارش کی، انکار کر دیا، ہاشمیوں نے گزارش کی، انکار کر دیا۔ اب سارے بڑے جناب زہرا کے دروازے پر گئے۔ فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا، آپ شہزادوں کو بھیجیں، جناب بلال بات نہیں ٹالیں گے۔ حضرت زہرا نے اپنے شہزادوں کو بھیجا، جاؤ بلال کو کہو امی فرما رہی ہے بابا کے دور کی اذان سناؤ۔ علماء لکھتے ہیں جب شہزادے پہنچے حضرت بلال کے پاس، رونے لگ گیا اور فرمایا بیٹے تمہارے آنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اذان دینا شروع کی، بلال کی زبان اللہ کا نام، آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں مدینے کے دروازے کھول گئے، عورتیں رونے لگ گئی، مرد دروازوں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑے۔ نبوت کی یاد تازہ ہو گئی، کوہرام ہے پورے مدینے کے اندر۔ اذان دیتے دیتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب زبان پر جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، گرے بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر۔ اذان بعد میں مکمل کرنے والوں نے کی، ہوش میں آئے تو گزارش کی گئی حضرت کیا وجہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا پہلے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا چہرہ نبوت سامنے ہوتا تھا، آج میں تو موجود ہوں لیکن چہرہ نبوت سامنے نہیں، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلال نے سب کو موڑ دیا لیکن نبوت کے شہزادوں کو خالی نہیں بھیجا۔ واجب الاحترام دوستو، حضرت جناب حسن جناب حسین بہت بڑی عظمت کے مالک، شان کے مالک، قدر کے مالک، فضیلت کے مالک۔ 10 محرم الحرام کو میں نے وہ منظر دیکھا کہ نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا، علی کی گود کے اندر کھیلنے والا، ارے جن کے بالوں کے اندر خاتون جنت اپنے پیار سے ہاتھ پھیرتی تھی، میدان کربلا کے اندر خاک و خون کے اندر آلودہ جسم ہے۔ انشاءاللہ مکمل واقعہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ سر سجدے کے اندر قتل کرنے والا خنجر چلا رہا ہے، امام کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے جملے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں،
اور پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں۔ امام علی مقام کی نظر کے اندر نور خدا بندی تھا اور زبان پر تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ابن زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ابن زیاد کی وہ جفا رہی، ارے رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ انشاءاللہ العزیز واقع کربلا آئندہ جمعہ گزارش کروں گا۔ آپ حضرات کی خدمت کے اندر میری گزارش ہے کہ ذرا وقت سے تشریف لے آنا تاکہ موضوع مکمل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ دعائے خیر اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ عشرہ محرم خیر و عافیت کے ساتھ گزار، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، محمد و آل محمد اصحاب محمد کی محبت و غلامی نصیب فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ نہ حباب